بہاولپور کے رمضان نگہبان بازار میں خریداری کا سلسلہ دوسرے ہفتے میں داخل، شہریوں کی سبسڈائز اشیاء کی ریکارڈ خریداری۔ ماہ مقدس کے پہلے ہفتے میں شہریوں نے سبسڈائز آٹے کے 2,87,000 بیگز خریدے۔ رمضان نگہبان بازار سے بھی 1,115 آٹے کے بیگز خریدے گئے۔ رحیم یار خان کے نگہبان رمضان بازار مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے بڑا سہارا۔ سرکاری نرخوں پر آٹا، چینی، دالیں اور گھی کی فراہمی جاری۔ رمضان بازار میں سبزیوں اور گوشت کی وافر اور معیاری دستیابی۔ رمضان بازار میں خریداروں کا رش، ضلع انتظامیہ کی جانب سے سخت نگرانی۔ ڈی جی خان کے رمضان بازار میں خواتین خریداروں کا رش، کہتی ہیں حکومتی انتظامات سے رمضان بازار میں احساس تحفظ میں اضافہ ہوا۔ بہتر سیکیورٹی اور سہولیات کے باعث خریداری کرنے کا اعتماد پیدا ہوا۔ ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی جاری۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا کا رمضان سہولت بازار کا دورہ۔ رمضان سہولت بازار میں اشیاء خورنوش کے قیمتوں کا جائزہ لیا۔ خریداروں سے سستے نرخوں پر اشیاء کی دستیابی بارے دریافت کیا۔ میاں والی کی تحصیل پیپلا میں نگہبان دسترخواں پر افطاری کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر ظفر اقبال کہتے ہیں پیپلا میں 2 دسترخوان لگائے گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 600 افراد کی افطاری کرائی جاتی ہے۔ افطار کے موقع پر کھانے پینے میں بے احتیاطی، بہاولپور میں گیسٹرو کے مریضوں کی بڑی تعداد، اسپتال میں رپورٹ۔ مختلف اسپتالوں میں گیسٹرو علامات کے پیش نظر رات گئے 48 مریض رپورٹ۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 27، سر صادق عباسی اسپتال میں 21 شہری لائے گئے۔ مظفر گڑھ میں ٹوپی، تسبیح، جائے نماز اور عطر کی خریداری میں نمایاں اضافہ۔ رمضان المبارک میں اشیاء کی خریداری میں 20 سے 30% تک اضافہ ہوا۔ دکاندار کے مطابق شہری ان اشیاء کو عبادات کے ساتھ بطور تحفہ بھی خرید رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہی درزیوں کا کپڑے لینے سے انکار۔ کپڑوں کی سلائی ملتان کے شہریوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ درزیوں کا کہنا تھا کہ بکنگ زیادہ اور کاریگر کم ہیں، مزید کپڑے نہیں لے سکتے۔ کنڈیا میں درزی کا 250 یتیم بچوں کے مفت کپڑے سلائی کرنے کا اعلان۔ مفت سلائی کے ساتھ بچوں کو 200 روپے عیدی بھی دی جائے گی۔ 135 بچوں سمیت ان کی بہنوں اور ماؤں کو بھی مفت جوڑے دیے جائیں گے۔ میں گزشتہ 8 سال سے یتیم بچوں کے کپڑے بالکل فری سلائی کر رہا ہوں اور اس سال الحمدللہ 250 کے قریب یتیم بچوں کے نہ صرف کپڑے فری سلائی کر رہا ہوں بلکہ ان میں سے 135 یتیم بچے ایسے ہیں جن کو ہم اس بار کپڑا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ 200 روپے عیدی بھی، اور ان کی والدہ کو بھی ایک سوٹ دیا جائے گا اور ان کی بہنوں کو بھی ایک سوٹ انشاءاللہ ان کے گھر تک پہنچایا جائے گا۔ رحیم یار خان میں ماہ رمضان المبارک میں بھی ٹرینوں کا پہیہ سست روی کا شکار۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے لگیں۔ ٹرینوں کی تاخیر کے باعث مسافر انتظار کی اذیت سے دوچار۔ ڈی جی خان میں پرائس کنٹرول اقدامات کے بعد گندم کی قیمت میں نمایاں کمی۔ 2 روز میں گندم 500 روپے فی من سستی ہو گئی۔ گندم کی قیمت 4500 سے کم ہو کر 4000 روپے فی من ہو گئی۔ گندم کی قیمت میں کمی پر شہریوں کا اطمینان کا اظہار۔ ملتان کے سیوریج مسائل کے حل بارے اچھی خبر، 26 ارب روپے سے زائد کے فنڈز منظور ہونے پر کام کا آغاز۔ حسین آگاہی سے مسجد والی محمد تک سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ شروع۔ واسطہ ٹیمیں اور مشینری کام کے لیے حسین آگاہی پر بازار پہنچ گئی۔ منصوبہ 31 جون 2027 تک مکمل کیا جائے گا۔ لودھرا میں ضلع انتظامیہ کی سترا پنجاب اتھارٹی کے زیر اہتمام واک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی نے واک کی سربراہی کی۔ ڈی ایم فریحہ ہزارہ اور ٹی ایم مجاہد بخاری بھی شریک تھے۔
محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، دنیا پور میں ٹیکس کی عدم ادائیگی پر درجنوں دکانیں سیل، ڈی او محمد نفیس کی قیادت میں متعدد دکانیں سربمہر کر دی۔ ترنڈا محمد پناہ میں محکمہ جنگلات کی اطلاع پر پولیس کا چھاپا، گھر میں چھپائی گئی لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری لکڑی برآمد، چوری شدہ لکڑی تھانے منتقل، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، ملزمان نے 4,15,000 روپے مالیت کی لکڑی چوری کی تھی۔ ملتان میں غیر رجسٹرڈ کلینکس شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے، قاسم بیلا کا رہائشی 55 سالہ مزدور عطائی کے غلط انجیکشن سے بازو سے محروم ہو گیا، نجی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم موجودگی پر کمپاؤنڈر نے مریض کو انجیکشن لگایا، انصاف فراہم کیا جائے، متاثرہ شہری کا مطالبہ۔ کمشنر سرگودا حافظ شوکت علی کا تحصیل ساہیوال کا اچانک دورہ، سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، مریم کے مہمان دسترخوان کا جائزہ، مستحقین کو سہولت فراہم کرنے کی تاکید۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ، 1 مارچ سے لائسنس کے اجراء کا باقاعدہ آغاز ہوگا، پی ایس پی قمر رشید کے مطابق روڈ ٹیسٹ اور سائن ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا۔ بکر میں پیرا ویٹرنری سٹاف کے لیے موٹر سائیکلز فراہم کی تقریب کا انعقاد، پیرا ویٹرنری سٹاف میں 155 موٹر سائیکلز تقسیم کر دیا گئے، ایم پی عامر عنایت خان نے ویٹرنری سٹاف میں موٹر سائیکلز کی چابیاں تقسیم کی۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی کا ہائی کورٹ بار ملتان کا دورہ، عہدیداران نے پیر مسعود چشتی کا پرتپاک استقبال کیا، جنوبی پنجاب کی بار ایسوسی ایشنز کے مسائل پر تبادلہ خیال، کہا وکلاء کے مسائل وزیر اعظم اور وفاقی وزراء تک پہنچاؤں گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ میں ملتان میں مہنگائی مافیا بے لگام، پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، انگور 1,000 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا، انار 800 روپے کلو، سیب اوپن مارکیٹ میں 450 سے 500 روپے میں فروخت۔ سریلی آواز کے جادوگر گلوکار پاکستان کے مایہ ناز کلاسیکل گلوکار شفقت امانت علی خان کو سالگرہ مبارک، زندگی کی 56 بہاریں دیکھ لیں، صدارتی تمغے سمیت اب تک کئی ایوارڈز اپنے نام کر چکے۔ اور ہیپی برتھ ڈے محمد رانا، فلم چوڑیاں کے ہیرو محمد رانا 52 برس کے ہو گئے، مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات اور نیک خواہشات کا اظہار۔